اب جب صحابہ اور مسلمان مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے، کافروں کو پتہ چل گیا، اب کافر بڑے پریشان تھے۔ اب انہوں نے دار الندوہ میں ایک میٹنگ بلائی۔ دار الندوہ ایک جگہ کا نام مکہ کے اندر مشہور جگہ تھی جہاں پر لوگ آتے تھے، گفتگو کرتے تھے، میٹنگیں ہوتی تھی، وہاں پر مشورے ہوتے تھے۔ دار الندوہ میں اب کفار مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو جمع کیا گیا کہ مشورہ کرو کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے کہ صفحہ ہستی سے اسلام کو ہی ختم کر دیا جائے۔ بڑے بڑے آئے، ابو جہل، ابو لہب اور بڑے بڑے عتبہ اور شیبہ، بڑے بڑے آئے۔ شیطان بھی آیا۔ شیطان دار الندوہ میں آیا تو ابو جہل نے پوچھا تھا، منی شیخ تو کہاں سے، کہاں کا شیخ ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں کا بڑا ہے؟ یہاں تو صرف وڈیرے آئے ہیں نا، یہاں پر ہر عام بندے کو آنے کی اجازت نہیں، صرف سردار کی خاص میٹنگ ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ قال شیخ من اہل نجد، میں نجد کا شیخ ہوں۔ اب جہاں پر جدہ ہے اس کو نجد کہا جاتا تھا اس وقت۔ اس نے کہا کہ میں وہاں کا سردار ہوں، میں بھی ایک شیخ ہوں، میں بھی ایک سردار ہوں، میں بھی مشورہ دینے کے لیے آیا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، اس کو قبول کر لیا گیا۔ اب شیطان صاحب بھی وہاں موجود ہیں اور سارے کافروں کے سردار بھی، ابو جہل اور سارے ملعون وہاں پر اب میٹنگ ہو رہی ہے اللہ کے نبی کے بارے میں۔ اب جو سردار جو مشورہ دیتا شیطان اس کو رد کر دیتا۔ ہر کسی کی توجہ شیطان کی طرف آ گئی کہ یہ تو بڑا سمجھدار بندہ ہے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ یہاں سے معاذ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جلا وطن کر دیا جائے، کسی اور شہر میں بھگا دیا جائے، یہاں نہ ہوں گے، نہ یہاں پر اسلام پھیلے گا، نہ یہاں صبح شام کی ذلت ہوگی۔ تو شیطان نے مشورہ دیا، نہیں، یہ مشورہ تمہارا ٹھیک نہیں، اس لیے کہ جس نبی کو، جس شخص کو تم مکہ سے نکالنے کی باتیں کرتے ہو، جس شہر میں جائے گا لوگ اس کا چہرہ دیکھ کر اس کے دیوانے ہو جائیں گے، کلمہ پڑھیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، مسئلے کا حل تو نہ ہوا، بالآخر ایک بڑی طاقت اور قوت بن کر پھر یہ ابھرے گا۔ یہ مشورہ ہمیں قابل قبول نہیں۔ دوسرا کسی نے مشورہ دیا کہ قید کر دیا جائے۔ شیطان نے اس کو بھی رد کر دیا کہ قید کرنے کا کیا فائدہ، بالآخر کوئی ایسا آئے گا جو اس کو چھڑوا لے گا، پھر وہی مسئلہ کھڑا ہوگا۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ پھر آخر بات یہی ہے کہ معاذ اللہ اس محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ شیطان نے کہا ہاں یہ ہے اصل بات، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو خاندان تھا، خاندان قریش، مکہ کے اندر بڑا معزز سمجھا جاتا تھا، بڑا خاندان تھا۔ تو اب کفار نے مشورہ کیا کہ وہ شخص بنو ہاشم سے ہے، قریش کے خاندان کا ایک شخص ہے، جب ہم ان کو قتل کریں گے، شہید کریں گے تو قریشی جو ہیں یہ ہم سے بدلہ لیں گے، کون ہو جو آگے بڑھے اور جا کر قتل کرے۔ اب شیطان کی خباثت دیکھو، اس نے کہا کہ ہم نے کب کہا کہ ایک بندہ قتل کرے؟ یہاں پر مکہ کے اندر جو مشہور قبائل ہیں، 10 قبیلے بستے ہیں، ہر قبیلے کا ایک بندہ چاہے، 10 بندے مل کر جا کر معاذ اللہ کے نبی کو جا کر شہید کر آئیں۔ جب قریش اور بنو ہاشم ہم سے بدلہ لینے کے لیے آئیں گے تو کس سے لڑیں گے؟ ہر خاندان کا ایک بندہ ہوگا تو سب سے تو وہ نہیں لڑ سکتے، بالآخر مکہ یہی ہوگا کہ ان کو کچھ پیسے دے کر، دیت دے کر جان چھڑا لی جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے متعلق یہ مشورے اب ہونے لگے۔ شیطان کا مشورہ کفار قریش نے بڑا قبول کیا۔ اس نے کہا بات تو بڑی پاور کی ہے، بات تو بڑی پتے کی ہے کہ ہم پھنسیں گے بھی نہیں، اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی صفحہ ہستی سے یہاں سے ہم مٹا دیں گے۔